السلام علیکم. اٹس مائی ٹو ڈیز مارننگ بلاگ. تو اس وقت بج رہے ہیں صبح کے 7 اور میں کیا کر رہی ہوں صبح ہی صبح آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. تو میں یہاں بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کا کویسچن پیپر، کیونکہ ان کے منڈے سے ایگزامس ہیں، پیپر اسٹارٹ ہیں، تو تیاری کروانی ہے. تو تمام پیپر جو جتنے بھی کاپی ورک یا بک ورک ہوتا ہے اس کو میں تمام کام کو ایک جگہ اتار لیتی ہوں تاکہ ان سے آنسر لکھوانے میں آسانی ہو. تو بس میرے دماغ میں صبح میں اٹھی فجر میں، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا 2 گھنٹے اور سو لوں گی، اس کے بعد گھر کے کام وغیرہ کرنے کے بعد دوپہر میں ان کو پڑھنے بٹھاؤں گی. تو لیکن میرے بس مائنڈ میں جو ایک بار بیٹھ جائے تو وہ مشکل سے ہی نکلتی ہے. تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ مجھے کویسچن پیپر بنانا ہے، تو مجھے نیند ہی نہیں آئی. تو پھر میں بیٹھ گئی یہاں پہ کویسچن پیپر بنانے، اور سب سو رہے ہیں اس وقت. تو جناب رائٹنگ پر نہیں جائیے گا، کیونکہ مجھے لکھتے ہوئے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو لکھتے لکھتے میری انگلیاں دکھ چکی ہیں. تو بس اب میں اسپیڈ میں لکھ رہی ہوں، جلدی جلدی، کیونکہ یہ لوگ اٹھنے والے ہیں. تو کچھ زیادہ ہی بچوں پہ نا آج کل برڈن ڈال دیا جاتا ہے. اب دیکھیے، اگر ٹیچر جو ہیں ہمیں یہ شو کر دیتی ہیں کہ منڈے کو کون سا پیپر ہے، تو صرف جو ہے پراپرلی ہم اسی سبجیکٹ کی میں اسے تیاری کرواتی. اب ان کے اسکول میں ہوتا ہے اس طرح کہ سبجیکٹ شو نہیں کیا جاتا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرپرائز ٹیسٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اسیسمنٹ ہوتے ہیں ان کے اسکول میں نا، تو وہ ہم سرپرائز لیں گے، ہم کوئی سے بھی سبجیکٹ کا لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے مجھے یہ سیٹرڈے سنڈے 2 دن میں مجھے ان کو چاروں سبجیکٹ یعنی اسلامیات، اردو، انگلش، میتھ کی ٹوٹل تیاری کروانی ہے. پتہ نہیں وہ اس میں سے کون سا ٹیسٹ لیں گی. تو کل میں نے شام میں اپنے بیٹے کو اسلامیات کی ٹوٹل تقریباً کویسچن آنسر اور بلینکس وغیرہ کی تیاری کروا دی تھی. اب یہ ہے کہ باقی یہ 3 سبجیکٹ رہتے ہیں. تو میں صبح بیٹھ کے تمام سبجیکٹ اتار رہی ہوں تاکہ آج ناشتے کے بعد میں ان کو کرواؤں گی میتھ کا کام. اور اس کے بعد جب یہ دوپہر میں مدرسے سے آ جائیں گے تو پھر میں شام میں انہیں 5 بجے پڑھنے دوبارہ بٹھاؤں گی. تو تب میں ان کو انگلش کا ورک کرواؤں گی، اور کل میں سنڈے کو انہیں اردو کا، اور پھر لاسٹ میں رات کو اسلامیت کا دوبارہ کرواؤں گی، کیونکہ اسلامیت میرے بچے کو ابھی تھوڑی کچی یاد ہے. تو یہ اس طرح سے بچے، نہ صرف بچے، مجھ پہ بھی بڑھانے میں بھی تھک رہی ہوں، کیونکہ مجھے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو اور حارث کے ساتھ ظاہر سی بات ہے، چھوٹے بچے ہیں، انہیں ہر چیز پراپر پڑھتی ہے، یاد کرانی پڑتی ہے. تو مجھے ان کے ساتھ مسلسل بیٹھے رہنا پڑتا ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ بیٹھے رہنے سے مجھے پین ہونے لگتا ہے، مجھے بیک میں پین ہونے لگتا ہے، مجھے ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں. تو یہ سب کرنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے. میں یہاں دکھا رہی ہوں آپ کو ان کی کاپی اور بک کی حالت. تو یہ ہو گئی تھی یہ لاسٹ ویک جو بارشیں وغیرہ ہوئی تھیں، تو بارش میں چھٹی میں ان کا بیگ بھیگ گیا تھا، تو تمام بکس اور کاپی بالکل خراب ہو گئی تھیں. تو میں نے ان کو تقریباً 4-5 گھنٹے ہوا میں رکھا تھا، لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہوئی تھیں. تو مجھے انہیں پریس کر کے صحیح کرنا پڑا تھا. تو یہ تمام کام جو بک کا کام ہے، یہ ابھی سب مجھے اتارنا ہے کاپی میں، تاکہ ان کو یاد کرا کے لکھانے میں آسانی ہو جائے. تو بس دعا کیجئے گا کہ میرے بیٹے کی اور میری محنت کا جو ہے اچھا پھل ملے، اچھے ان کے پیپر ہوں اور اچھا رزلٹ ہو. ٹیچرز وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، بس بچوں کو پیپر پکڑا دیتی ہیں اور ان کی جو ہے نا ہیلپ نہیں کرتی ہیں. اب دیکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں، کوئی بورڈ 9-10 میٹرک کے بچے تھوڑی ہیں کہ جنہیں آپ کویسچن پیپر پکڑا دیں اور یہ لیجئے سولو کیجئے. بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے اس کویسچن میں ان کو یہ لکھنا ہے یا یہ لکھنا ہے. اگر بچہ غلط کر رہا ہے تو بتایا جاتا ہے. تو اگر اتنا بھی نہ بتایا جائے تو پھر یہ بچوں کے ساتھ ٹوٹلی ناانصافی، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کئی وہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں. خود میں نے بھی شادی سے پہلے کافی سال ٹیچنگ کی ہے، اور میں جو ہوں نا بچوں کو بہت پراپر طریقے سے، جس طرح سے آپ ابھی یہ کاپیز دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں، جس طرح سے میں بچوں کو یہ اس طرح اپنے بیٹے کی تیاری جس طرح سے کروا رہی ہوں، اسی طرح میں اسکول میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کی تیاری کرواتی تھی. اور میرے پاس ٹیوشنس بچے آتے تھے تو میں ان کو بھی اسی طرح پڑھاتی تھی. یہ ہے اسلامیت کا کام، جو کل میرے بچے نے ٹیسٹ دیا تھا، ابھی اس کا تھوڑا کام رہتا ہے.
تو بس یہ ان کے ایگزام جو ہے نا میرے دماغ پر سوار ہو چکے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے ان کو کور کرواؤں، کیونکہ بہت زیادہ ورک ہے اور ٹائم کم ہے۔ ٹائم اس لیے کم ہے کہ اگر بتا دیا جائے نا، جیسے عام اسکولوں میں ٹائم ٹیبل دے دیا جاتا ہے کہ منڈے کو یہ پیپر ہے، سنڈے ٹیوزڈے کو یہ پیپر ہے، وینسڈے کو یہ پیپر ہے، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے یاد کرانے میں۔ اب یہاں تو سرپرائز ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے لے سکتی ہیں پیپر، تو اس طرح سے تو پھر تمام سبجیکٹ کی تیاری کرانی پڑ رہی ہے۔ بس یہ کہ اچھا دے لیں حارث، مجھے تو بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں، بس اسکول میں جا کے اچھا لکھ لیں، تو بس یہی دعا ہے، محنت کا پھل مل جائے۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ، اور تمام ٹیچرز جو اگر میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ٹیچر ہے تو پلیز 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 بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ سے نکل جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہیں ابھی اچھی طرح کویسچنس بھی پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ 1 کلاس میں پہلی دفعہ وہ پورے کویسچن آنسر کر رہے ہوتے ہیں، پورے سب چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کچھ ورڈنگ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو انہیں بتایا کریں کہ اس میں یہ کرنا ہے، یہاں یہ لکھنا ہے، یہاں یہ لکھنا ہے۔ تھوڑی سی گائیڈنس سے اور ہیلپ سے بچے جو ہے ایزیلی کر لیتے ہیں۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا مارننگ ولاگ، اور میری انگلیاں بہت بری طرح دکھ چکی ہیں اور کمر دکھ چکی ہے، تو بس اب میں اٹھتی ہوں اور ناشتہ بنانے کی تیاری کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا میرے بیٹے کے ایگزامس بہت اچھے ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔